چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، اس کا نام تھا عثمان۔ جب نبی اسلام نے ہجرت فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، تو آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں۔ اس نے کہا میں نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا مگر وہ اپنی ضد کے اوپر قائم رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا، اور آج جس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں اس میں تم کھڑے ہوگے، یعنی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو عثمان کو غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے چابی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے دور جاؤں، مگر کیا کروں، یہاں کے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بیت اللہ فتح ہوا تو اس وقت سارے رؤسائے قریش حرم میں موجود تھے اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت فاتح کی حیثیت سے وہاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، عثمان آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس نے بیت اللہ کی چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اس کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر لانو بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی لانو بھی تھے، حضرت عباس لانو بھی تھے، یہ سب حضرات ساتھ ساتھ تھے، حضرت حمزہ لانو بھی تھے۔ اور ان میں سے ہر صحابی کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش جب دروازہ بند ہو تو نبی علیہ السلام چابی میرے حوالے کر دے، مجھے بیت اللہ کا کلی بردار ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو نوازتا ہے، اپنوں کو جن کو سمجھتا ہے ان کو نوازتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور چابی ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو بلایا، عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں میں کھڑا ہوں گا، اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہوگے۔ عثمان میرے اللہ نے وعدہ کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو، مگر عثمان تم نے جب میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی چابی عثمان کے حوالے کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہی جاری رہے گی۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عطا فرمائے، یہ اخلاق عظیمہ تھے جس کا درس آپ نے انسانیت کو دیا اور دنیا میں ایک نمونہ قائم کر دیا۔